بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب ڈاکٹر اسفندیار خان صاحب, چودھری ریاض گجر صاحب, ارشد خان, شاہد خٹک صاحب, سعید جان مروت صاحب, گرینڈ ہیلتھ الائنس کے دیگر قائدین, ہمارے جے یو آئی کے ایم این اے صاحب آغا محمود شاہ صاحب, ایم ایل این کے سابق ایم این اے انجم وکیل صاحب, اور یہاں پر موجود پمس کے ڈاکٹر صاحبان, نرسز, معزز خواتین و حضرات, مختلف یونینز کے قائدین, میں سب سے پہلے تو آپ کے ساتھ یہاں پر آ کے یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ 26 دن سے یہاں پر احتجاج میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی سننے والا نہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ آیا اتنا بڑا ہاسپٹل جس کا ایک نام ہے, جس کا ایک مقام ہے, جس کو آپ لوگوں نے یہ مقام دیا, آپ لوگوں نے اس کو پاکستان کی سطح پہ ایک روشن مثال قائم کی اس اسپتال کی. آج اس ہاسپٹل کو جس طریقے سے اور جس انداز سے اس کو کارپوریٹائز کیا جا رہا ہے, نجی شعبے میں دیا جا رہا ہے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت افسوس کی بات ہے. پمس نے اپنی کارکردگی خود دکھائی ہے, اور یہاں پر جو بھی آیا ہے, جس صوبے سے بھی آیا ہے, جس علاقے سے بھی آیا ہے, ان کی بھرپور مدد کی. مجھے یاد ہے جب 2008 میں 2005 میں جب زلزلہ آیا ناردرن ایریاز میں, تو پمس ہسپتال نے جو کردار ادا کیا وہ ایک مثالی کردار تھا. اسی طریقے سے اب یہ جو کرونا کا وبا ہے, اس میں بھی پمس ہسپتال نے اپنا ایک مثالی کردار ادا کیا ہے. ہم آپ سب کے مشکور ہیں. مجھے پتا ہے کہ بہت سے ہمارے ہیلتھ سروسز کے بہت ہی اچھے ڈاکٹرز, نرسز, انہوں نے اپنی جان کی بازی لگائی, اور لڑتے لڑتے لوگوں کو وہ مسیح کے کردار ادا کرتے ہوئے, لوگوں کو بچاتے ہوئے اپنے جان کا نذرانہ پیش کیا. میں سلام پیش کرتا ہوں سب لوگوں کو. یہی ایک شعبہ ہے جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شعبہ, یہاں پر جو کام کرنے کے والے لوگ ہیں, ڈاکٹرز ہیں, نرسز ہیں, جتنے بھی نرسنگ سٹاف ہے, ان کی مرضی کے مطابق, ان کی منشا کے مطابق ایک سسٹم ادھر ہونا چاہیے. اب تک یہ چلتا رہا ہے صحیح سمت میں, لیکن موجودہ حکومت جو سمجھتی ہے کہ پاکستان میں وہ ایک نیا نظام لانا چاہتے ہیں, نیا پاکستان بنانا چاہتے ہیں, اس سے آپ نے دیکھا کہ 2.5-3 سال ہو گئے ہیں. ان کی کارکردگی کی کیا ہم مثال دیں. جس چیز کو بھی ہاتھ لگایا انہوں نے اس کو تباہ کر دیا. یہ ایم ٹی آئی کا جو یہاں پر وہ شروع کر رہے ہیں, ہمارے صوبے میں خیبر پختونخوا میں 7 سال سے یہ سسٹم جاری ہے
وہاں پر جو سینئر ڈاکٹر تھے، جو قابل ڈاکٹر تھے، وہ سب انہوں نے استعفے دے کے گورنمنٹ سروس چھوڑ دی. ایک شخص امریکہ سے ریموٹ کنٹرول کے ذریعے وہاں کے سب سے بڑے اسپتال کو چلا رہا ہے. کیسے چلا سکتا ہے؟ وہ اس کو یہ ڈیوٹی اس لیے دی گئی ہے کہ وہ عمران خان کا رشتہ دار ہے. اور جو موجودہ اسپیشل اسسٹنٹ ہیں فیصل صاحب، یہ جو خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل ہے اس کے بورڈ آف گورنر کے چیئرمین تھے. اور آپ سب کو معلوم ہے، مجھے افسوس ہے کہ اس کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ ہم نہیں کر سکے، کرنا چاہیے تھا. عمران تو کہتا ہے کہ کرونا سے بچو. وہاں پر خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل میں آکسیجن نہ ہونے کی وجہ سے، یہ تو کہتے ہیں 6 لیکن وہ اس سے زیادہ ہیں، تقریباً 13 کے قریب لوگوں کے جانے گئی ہیں، کیونکہ وہاں پر آکسیجن موجود نہیں تھا. اس کے لیے انکوائری بٹائی گئی. ایک انکوائری ہوئی، بورڈ آف گورنر نے انکوائری مقرر کی. ایک انکوائری نے نیچے جو لو گریڈ کے 3 4 5 لوگوں کو قربانی کا بکرا بنایا. شور مچایا ہم نے تو ایک اور انکوائری مقرر کر دی، لیکن اس کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا. یہاں پر یہی ہوتا ہے، سیمنٹ کا ہو، گندم کا ہو، پیٹرول کا ہو، کمیشن بنتی ہے، پھر انکوائری بنا دی جاتی ہے، کچھ نہیں بنتا. یہ سب مافیا انہی کے اندر، ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں عمران خان کے، وہ سب مافیا میں ملوث ہیں. اور ان کا احتساب ہونا چاہیے، اور کڑا احتساب ہونا چاہیے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس اسپتال کو، یہ تو مجھے یاد ہے کہ جاپان کی مدد سے یہ اس ہسپتال میں انہوں نے بہت مدد کی، اور یہ ایک مثالی اسپتال بنایا گیا. آج یہاں پر بھی وہی حربہ استعمال کیا جا رہا ہے. اگر MTI آپ جائیں، ایک وفد لے کے پشاور جائیں، وہاں کے اسپتالوں میں جا کے پوچھیں ان سے کہ آیا یہ سسٹم کامیاب ہے، وہ سب آپ کو کہیں گے کہ ناکام ہے. جب ایک سسٹم ناکام ہے تو وہ اس پنس پہ کیوں مسلط کیا جا رہا ہے، یہ ہم پوچھنا چاہتے ہیں. یہ ہم نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ تعالی. آپ لوگوں کی دعاؤں سے عوامی قوت یہ ہے، وہ جو لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں دفتروں میں، وزیر اعظم کے ارد گرد، وہ اس ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں، اور اس ملک کی عوام کی جو خواہشات ہیں اس کے مطابق اس ملک کو چلانے کی ضرورت ہے. اگر آپ اپنے منشا کے مطابق ایسے کام کریں گے جس سے لوگوں کو فائدہ نہ ہو بلکہ نقصان ہو، تو اس سے یہ ملک آگے نہیں جا سکے گا. آج اگر ہماری اقتصادی صورتحال خراب ہے، آج اگر غریبوں کو آٹا نہیں مل رہا، چینی نہیں مل رہی، ابھی تو سوئی گیس بھی نایاب ہو گیا، یہ سب ان کی غلطیوں کی وجہ سے اس ملک کو ان لوگوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے PDM کے فورم پہ ہم اگر نکلے ہیں تو کوئی اپنے مفاد کے لیے نہیں نکلے.
اپنے کسی حکومت میں آنے کے لیے نہیں نکلے. اگر ہم نکلے ہیں تو عوام کے جو مشکلات ہیں، تو یہ سلیکٹڈ حکومت جو کہ لائی گئی ہے، جو کہ سلیکٹ کی گئی ہے، جو کہ اس کے مستحق نہیں تھے، اور وہ ان 2.5 سالوں نے ثابت کر دیا کہ عمران نیازی اور اس کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ اس ملک کو چلانے کے قابل نہیں ہے، اور ان کو جانا پڑے گا، اس ملک کو اس اقتدار کو چھوڑنا پڑے گا. اسی طریقے سے جو خبر آ رہی ہے کہ یہاں پر جو بورڈ آف گورنرز کا جو چیئرمین جس کو بنایا جا رہا ہے، بنایا گیا ہے، وہ بھی اس کا ایک خاص الخاص شخص ہے. ایسے لوگوں کو، من پسند لوگوں کو مسلط کرنا، میں سمجھتا ہوں یہ قوم کے ساتھ ناانصافی ہے. اس ہاسپٹل میں ہم رہے ہیں زیر علاج. میرا بیٹا 2008 میں دھماکے میں زخمی ہوا اور اسی ہاسپٹل میں وہ زیر علاج رہا ہے، اور میں مشکور ہوں ڈاکٹرز کا، ان نرسز کا، ان پیرامیڈکس کا جنہوں نے اس کی خدمت کی. لہذا یہ وابستگی ہماری قائم و دائم ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہر ایک فورم پہ آپ کی آواز ہماری آواز ہوگی. آپ کے جو مطالبے ہیں ہمارے مطالبے ہیں، اور ہم اب سے کہتے ہیں کہ MTI ہمیں نامنظور ہے، نامنظور ہے، نامنظور ہے. میں آخر میں آپ سب کا، خاص کر ڈاکٹر اسفندیار صاحب کی سربراہی میں جو الائنس بنی ہے، ان سب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے دعوت دی، اور آج ہم سب مل کے انشاءاللہ تعالی اس ملک کے اور اس ملک کے جو صورتحال خراب، بگڑتی ہوئی صورتحال کو واپس ٹھیک کرنے کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں دوبارہ منصفانہ الیکشن ہو، اور جو جیتے وہ آئے اور اس ملک کو سنوارے، کیونکہ عمران خان کی یہ بس کی بات نہیں، نہ اس کی ٹیم کی یہ بس کی بات ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ ہو کے رہے گا.